اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، جب کبھی، یہ حدیث میں ہے، جب کبھی میرا امتی مجھے سلام بھیجتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں قیامت تک۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد آصف ہے اور آپ میرا چینل گولڈن اسلام دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم ایک ٹاپک پر بات کریں گے جس کے اوپر 3 مولانا کا بیان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی ویڈیو میں مولانا سلمان اجری صاحب اور مفتی سلمان اجری اور انجینئر علی مرزا اور جرجیز انصاری، یہ تینوں کی ویڈیو ہے ایک ساتھ مکس کر کے۔ آئیے چلتے دیکھتے ہیں کون صحیح ہے اور کون غلط، کس نے کیا بات کہی۔ چلیے ویڈیو کو پہلے شروع ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، جب کبھی، یہ حدیث میں ہے، جب کبھی میرا امتی مجھے سلام بھیجتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں قیامت تک۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے مومنین جو سلام کریں گے وہ حضور اس کا جواب دے رہے ہوں گے۔ آج بھی تم سلام کرو گے تو جواب دے رہے ہیں۔ اب جواب دینے والے کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے۔ سلام کس کو کریں گے آپ؟ سلام کس کو کریں؟ اندھا دھن سلام کریں گے آپ؟ ہمارے سامنے جو ہے اسے سلام کرتے ہیں اور جواب بھی سننے والا دیتا ہے۔ اور میرے آقا فرما رہے ہیں میں اپنے ہر امتی کا جواب دیتا ہوں۔ یہ روایت ہے لیکن بڑی کمزور ہے، اس میں آمش مدلس ہے اور آن سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے۔ اور ایک یہ جو روایت ہے اس میں تو مروان السدی جو ہے وہ کذاب راوی ہے۔ یہ حدیث لیتے ہیں سنن کبریٰ البیہقی سے اور حیات الانبیاء فی قبورہم سے، حالانکہ امام بیہقی نے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں ایک جھوٹا راوی ہے جس نے یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک پہ خود سلام سنتے ہیں، تو یہ روایت کے ساتھ ہی لکھا ہوا جھوٹی ہے۔ اور آپ کو اس پہ لطیفہ سنا دوں، میں نے حیات النبی پہ مسئلہ نمبر 5 ریکارڈ کروایا، اس میں نے لطیفہ سنایا ہے۔ عباس رضوی صاحب انٹرنیشنل لیول کے محدث ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے واللہ آپ زندہ ہیں، تقریباً کوئی 400-500 صفحوں پہ۔ وہ حیات الانبیاء فی قبورہم امام بیہقی کی کتاب کی شرح لکھی ہے، حالانکہ امام بیہقی کی کتاب میں صرف 21 حدیثیں ہیں، وہ اتنی سی کتاب چاہیے، وہ اس کی شرح 500 صفحوں میں لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے دیوبندیوں کو کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری قبر پہ پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، جو دور سے پڑھتا ہے مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ عباس رضوی نے خود لکھا ہے کہ ضعیف ہے۔ صحیح روایت ہم آپ کو بخاری سے بتاتے ہیں 1010 کتاب الاستسقاء چیپٹر میں، کہ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے انا کننا نتوسل الیک، بے شک ہم حضور کا توسل کرتے تھے اللہ تیری طرف، ان کی دعا کروایا کرتے تھے۔ اب ان کے بعد ہم ان کے چچا کو دعا کے لیے لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، بارش نازل ہو جاتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کا ادب و احترام مدینے والوں نے بھی کیا تھا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جسے مدینے والوں کی خوش قسمتی ملی وہ میرے آقا کی میلاد منائے گا اور مدینے والوں میں اس کا حشر بھی ہوگا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی عادت کو اپنائے گا دنیا میں قیامت کے دن وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اے وہابیوں تم مکہ کے ابلیس کے ساتھ غم مناؤ اور تمہارا قیامت کے دن حشر انہی کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور چیز چلیے، ہمارے صاحب بولے تھے یہاں کے جنم دن مناؤ رسول کا، دلیل کیا دی؟ جشن مناؤ، ابلیس نے نہیں منایا، یہ دلیل۔ ارے ہمارا جرم کیا ہے؟ ہاں ہم آپ سے صرف اتنی سی بات کہتے ہیں کہ جنم دن اگر منایا گیا ہے یا جائز ہے تو کسی ایک صحابی کی دلیل دے دو، منانا شروع کر دیں گے۔ ہم تو بڑے پیار سے ایک بات کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ نہیں کر گئے، جب نبی اکرم کی روح اعلی علیین کے اندر داخل کر دی گئی اور اعلی علیین کے اندر بھی دارالکرامہ کے اندر داخل کر دی گئی، جب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے۔ اسی وقت دفن ہونے سے پہلے
2 साल उनकी खिलाफत रही, बस एक दलील दे दो। 12 रबीउल अव्वल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अबू बकर के जमाने में 2 मरतबा आया और 12 तारीख उसकी 2 बार आई। मुझे सिर्फ एक दलील दे दो, अबू बकर सिद्दीक ने कभी अपने घर में रोशनी की हो, कभी अपनी मस्जिदों में हरी झंडियां लगाई हो, कभी जश्न मनाया हो, चिरागा किया हो, या फिर ये बताओ कि अबू बकर सिद्दीक को मोहब्बत नहीं थी? दोनों में से एक बात कर दो बस। अबू बकर को मोहब्बत थी या नहीं? अगर थी तो जलूस क्यों नहीं निकाला? अगर थी तो जश्न क्यों नहीं मनाया? बस दलील ही तो मांग रहा हूं, तुम दलील दे दो, हम कल बनाना शुरू कर देंगे। कहते इबलीस ने नहीं मनाया, ये दलील है। इबलीस ने नहीं मनाया, ये दलील है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक का जमाना आया, उन्होंने 10 साल खिलाफत की। 10 साल तक खिलाफत की हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 साल में 10 मरतबा 12 तारीख आई रबीउल अव्वल की, 12 तारीख आई, 10 साल 12 रबीउल अव्वल आई, लेकिन कभी हजरत उमर जिन्होंने अपनी एक बेटी दी हो अल्लाह के रसूल को निकाह में हफ्सा, लेकिन कभी भी जश्न मनाया हो, चिराग न जलाया हो, लाइटें न जलाई हो, हरी झंडियां न लगाई हो? तुम दलील एक दे दो। नबी को छोड़ो, हम तो तेरे बाप का भी जश्न मना लेंगे, दलील तो दे। तो दोस्तों, आप लोगों ने तीन मौलाना की वीडियो सुना। पहले सलमान अजहरी साहब ने कहा कि अल्लाह के रसूल सलाम का जवाब देते हैं, तो इस टॉपिक पर ये इंजीनियर अली साहब ने जो हदीस पेश की, और जो पहले इन्होंने ये हदीस पेश की थी उसको रद्द भी बताया, वो ज़ईफ है। उसके बाद सलमान अजहरी साहब ने कहा कि ये मिलाद मनाना जायज़ है, क्योंकि शैतान ने नहीं बनाया तो हम लोग मनाएंगे, उल्टा करेंगे। जो जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार करे, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से है। तो वो शैतान की कर रहे हैं, नहीं मना रहे, तो वो शैतान में से होंगे। तो अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजर जाने के बाद उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्होंने नहीं बनाया, तो हम लोग भी उन्हीं में से उठाए जाएंगे, जाहिर सी बात है। चलिए, अब तक हम अपनी वीडियो को यहीं से खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।